انشاءاللہ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون دیا جانے والا ہے، بس بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ، کسی دانا کا قول ہے کہ کلاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتے ہیں۔ سچ، لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو باتیں تکلیف دیں انہیں دل میں رکھنے کے بجائے پاؤں کے نیچے رکھیں۔ جانے والوں تمہیں مبارک ہو، اچھے وقتوں میں جی گئے تم لوگ۔ مجھے بتایا گیا ہے بہت برا ہوں میں اپنے ساتھ بھی بیٹھا تو دور بیٹھوں گا۔ شک، اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ انگلیاں ہی نبھا رہی ہیں رشتوں کو آج کل، زبان کو نبھانے میں اب بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک ملزم کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے اگر ججوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ کی ناراضگی کی فکر نہ رہے تو سمجھ لیں رشتہ ختم اور مجبوری شروع۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ زندگی کیا ہے، آ کر نہائے اور نہا کر چل دیے، غور کرنا، غرور نہیں۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے، سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ جب پوری دنیا آپ سے رخ موڑ لے تو صرف آپ کی ماں آپ کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ اور کچھ وعدے تو عمر بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محرم کے ساتھ حج نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، آمین۔ دعا نہ مانگنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ نکاح ادھوری محبتیں اچھی نہیں لگتی، اللہ ہر محبت کو نکاح تک پہنچائے۔ زندگی سکھا رہی ہے آہستہ آہستہ لوگ نیند کی گولیاں کیوں کھاتے ہیں۔ وقت نے مجھے عین جوانی میں سنجیدہ بنا دیا۔ مڈل کلاس لڑکی کو بدنامی کا بڑا ڈر ہوتا ہے، وہ عشق نہیں کرتی، شوہر تلاش کرتی ہیں۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ سردیوں کی سخت رات ہو، برف باری ہو رہی ہو اور میں اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کا انتظار کر رہا ہوں، یہ مجھے پہلی رات کی نئی نویلی دلہن کے ملنے سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر تم ایسی عورت سے ملو جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے، معافی مانگے اور اپنی تصلیح کر لے تو خبردار ہو جاؤ وہ عورت نہیں مرد ہے، عورتیں یہ سب نہیں کرتی۔
اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ کچھ لوگ اپنے منہ کی وجہ سے کبھی اوپر نہیں جا پاتے۔ بعض دفعہ لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ ہر شخص ہے خدا بننے میں مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے بتایا کہ دھوکہ ہے۔ نیک کوئی بھی نہیں ہوتا، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے وجود کو بچانے کے لیے ہمارا دل توڑتا ہے۔ ہر بات کو خاموشی سے مان لینا یہ بھی انداز ہے ناراضگی کا۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، مگر غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ تاش کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر اکثر بازی پلٹ دیتے ہیں۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہیں لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پتہ ہے خوش قسمتی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، بلکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ اپنی قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں سازشیں کرنی پڑیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا۔ لا حاصل محبتیں زندہ دل انسانوں کو اداکار بنا دیتی ہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ محرم میں شادی کرنا کوئی گناہ یا برائی نہیں۔ سال کے کسی بھی مہینے میں شادی کرنا نہ ہی گناہ ہے نہ ہی عیب ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں، لہٰذا محرم میں بھی شادیاں کرنی چاہیے، کیونکہ محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ بہنیں تو ہمارے لیے ہر وقت دعا کرتی ہیں، چلو آج ہم سب اپنی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری بہنوں کے نصیب میں خوشیاں عطا فرما، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، اور سلوک و احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے دلوں کے ثابت رکھنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ مسکرانے والے شخص کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے ہر طرح کے حالات میں مسکرانے کا فن سیکھ لیا ہوتا ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ آنسو نکل پڑے تجھے خواب میں بھی دور جاتا دیکھ کر، آنکھ کھلی تو احساس ہوا محبت سوتے ہوئے بھی رلا دیتی ہے۔ نہ جواب دے نہ سوال کر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر،
تجھے کیا ملے گا تو ہی بتا، مجھے یوں الجھنوں میں ڈال کر۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال دے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ بیٹیاں خوش نہ بھی ہوں تو کون سا گھر والوں کو پتہ چلنے دیتی ہیں۔ کچھ باتیں نہ زبان پہ آتی ہیں اور نہ ہی دل سے کہیں جاتی ہیں۔ کبھی جو پڑھتے تھے اداس کہانیاں، آج اپنی ہی زندگی کا عنوان لکھتے ہیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، پہلا اللہ کو، دوسرا اس کی مخلوق کو، اور تیسرا اپنی اوقات کو۔ کاش کہ میں پلٹ جاؤں اسی بچپن کی وادی میں، جہاں نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا۔ انسان کے دوست کم ہوں تو بھی وہ ایک نعمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ محبت اس لیے ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی کہ یہ پرخلوص دلوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ رہنما کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب آپ نے خود اٹھنا ہوگا، ہمت جمع کر کے خود کو خود ہی سنبھالنا ہوگا۔ ہر دفعہ محسن نہیں آیا کرتے، اپنا رہنما، اپنا محسن خود بننا سیکھو۔ مزاج اپنا کچھ ایسا بنا لیا ہم نے، کسی نے کچھ بھی کہا مسکرا دیا ہم نے۔ سوچو تو وہ رب کیسا ہے جس کے ناموں میں تمہارے ہر سوال کا جواب ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں ہیں جہاں ڈرامہ دیکھ کر سب روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ ہم نے مانا کہ ہم اوروں سے الگ تھے، لیکن زرد اتنے تو نہیں تھے کہ گرائے جاتے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھو وہ دوست تھا ہی نہیں۔ اس دور کے لوگوں کی محبتیں نوافل کی طرح ہوتی ہیں، ادا ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ کون سا فرض تھی۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر بدل دیتا ہے۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا، اب اور حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص یاروں کی۔ تم رب کا بن کر تو دیکھو، وہ ہر کسی کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ اسے انسان کا امتحان لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ کا وعدہ، کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ اللہ کی محبت ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے شفا ہے۔ وہ ایک عورت تھی، سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑے ظالم و جابر خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے مقابل شجاعانہ انداز میں کھڑا ہوئی۔ وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
نصیب والوں کو ملتے ہیں فکر کرنے والے دوست۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں ہر انسان مجھ سے کسی نہ کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے آتا ہے۔ قبرستان کے باہر کہاں لکھا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں نے آنا ہے؟ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ دوسرے انسان کو ہمارا احساس ہو، وہ خود ہم سے بات کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ مان تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ سر درد تو محض ایک نام ہے، کچھ باتیں دماغ کو اتنی چبھتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ کسی قبر کے کتبے پر لکھا تھا کہ میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ کبھی نہ سوچیں کہ آپ بیکار ہیں، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، میں بالکل بیکار ہوں۔ الحمدللہ، اللہ اسے اجر دے جس نے اسے بھرا ہے، آمین۔ میں بہت پیاسی تھی۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ مایوس کیوں ہو ذرا سی دیر پر؟ کیا بھول گئے ہو تمہارا اللہ کون ہے؟ تم دعا کرو، تم اس سے دعا کرو، وہ تمہارے لیے معجزے کرے گا۔ اللہ کا نوازنا، جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ بس ایک جھجک ہے حال دل سنانے میں، کہ تیرا ذکر بھی آئے گا اس افسانے میں۔ اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، قلب ماحول میں لرزاں شرر جنگ ہے آج، حاصلے وقت کے اور زیست کے ایک رنگ ہے آج، آپ کینوں میں تپا ولولے سنگ ہے آج، حسن اور عشق ہم آواز ہم آہنگ ہے آج، جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ تیرے قدموں میں ہے فردوس تمدن کی بہار، تیری نظروں پہ ہے تہذیب و ترقی کا مدار، تیری آغوش ہے گہوارے نفس و کردار، تابہ کے گرد تیرے متعین کا حصار، کون کر مجلس خلوت سے نکلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، تو کی بے جان کھلونوں سے بہل جاتی ہے، تپتی سانسوں کی حرارت سے پگھل جاتی ہے، پاؤں جس راہ میں رکھتی ہے پھسل جاتی ہے، بن کے سیماب ہر ایک ظرف میں ڈھل جاتی ہے، زیست کے آہنی سانچے میں بٹھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ کی ہے کوئی حسین خطا ہر خطا کے ساتھ، کی ہے کوئی حسین خطا ہر خطا کے ساتھ، تھوڑا سا پیار بھی مجھے دے دو سزا کے ساتھ، گر ڈوبنا ہی اپنا مقدر ہے تو سنو، ڈوبیں گے ہم ضرور مگر نا خدا کے ساتھ، منزل سے وہ بھی دور تھا اور ہم بھی دور تھے، ہم نے بھی دھول اڑائی بہت رہنما کے ساتھ، رقص صبا کے جشن میں ہم تم بھی ناچتے، اے کاش تم بھی آ گئے ہوتے صبا کے ساتھ، 21ویں صدی کی طرف ہم چلے تو ہیں، فتنے بھی جاگ اٹھے ہیں آواز پا کے ساتھ، ایسا لگا غریبی کی ریکھا سے ہوں بلند، پوچھا کسی نے حال کچھ ایسی ادا کے ساتھ، وہ بھی سراہنے لگے ارباب فن کے بعد، دادے سخن ملی مجھے ترکے سخن کے بعد، دیوانہ وار چاند سے آگے نکل گئے، دیوانہ وار چاند سے آگے نکل گئے، ٹھہرا نہ دل کہیں بھی تیری انجمن کے بعد، ہونٹوں کو سی کے دیکھیے پچھتائیے گا، ہونٹوں کو سی کے دیکھیے پچھتائیے گا، ہنگامے جاگ اٹھتے ہیں اکثر گھٹن کے بعد، غربت کی ٹھنڈی چھاؤں میں یاد آئی اس کی دھوپ، قدرے وطن ہوئی ہمیں ترکے وطن کے بعد، اعلان حق میں خطرے دار و رسن تو ہے،
اعلان حق میں خطرے دارو رسن تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دارو رسن کے بعد انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں۔ 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد، 2 گز زمیں بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد۔ خار و خستہ اٹھیں راستہ تو چلے، میں اگر تھک گیا قافلہ تو چلے۔ چاند سورج بزرگوں کے نقش قدم، خیر بجھنے دو ان کو ہوا تو چلے۔ حاکم شہر یہ بھی کوئی شہر ہے، مسجدیں بند ہیں میں گدا تو چلے۔ اس کو مذہب کہو یا سیاست کہو، خودکشی کا ہنر تم سکھا تو چلے۔ اتنی لاشیں میں کیسے اٹھا پاؤں گا، آپ اینٹوں کی حرمت بچا تو چلے۔ بیلچے لاؤ کھولو زمیں کی تہیں، میں کہاں دفن ہوں کچھ پتا تو چلے۔ گر ڈوبنا ہی اپنا مقدر ہے تو سنو، گر ڈوبنا ہی اپنا مقدر ہے تو سنو، ڈوبیں گے ہم ضرور مگر ناخدا کے ساتھ۔ کی ہے کوئی حسین خطا ہر خطا کے ساتھ، کی ہے کوئی حسین خطا ہر خطا کے ساتھ، تھوڑا سا پیار بھی مجھے دے دو سزا کے ساتھ۔ بہار آئے تو میرا سلام کہہ دینا، مجھے تو آج طلب کر لیا ہے صحرا نے۔ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ کیا جانے کس کی پیاس بجھانے کدھر گئیں، اس سر پہ جھوم کے جو گھٹانے گزر گئیں۔ دیوانہ پوچھتا ہے یہ لہروں سے بار بار، دیوانہ پوچھتا ہے یہ لہروں سے بار بار، کچھ بستیاں یہاں تھی بتاؤ کدھر گئیں۔ اب جس طرف سے چاہے گزر جائے کارواں، اب جس طرف سے چاہے گزر جائے کارواں، ویرانیاں تو سب میرے دل میں اتر گئیں، ویرانیاں تو سب میرے دل میں اتر گئیں۔ پیمانہ ٹوٹنے کا کوئی غم نہیں مجھے، پیمانہ ٹوٹنے کا کوئی غم نہیں مجھے، غم ہے تو یہ کہ چاندنی راتیں بکھر گئیں۔ پایا بھی ان کو کھو بھی دیا چپ بھی ہو رہے، ایک مختصر سی رات میں صدیاں گزر گئیں، ایک مختصر سی رات میں صدیاں گزر گئیں۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ ایک پیغام، جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اسے کچھ کہہ سن کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ دلوں کو آباد کر دے، آمین۔ کبھی کبھی کچھ ایسے لوگوں کی زندگی سے بھی جانا پڑتا ہے جن کے لیے ہم تو کچھ نہیں، لیکن وہ ہمارا سب کچھ ہوتے ہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ جہاں محبت ہو وہاں سر جھکانا پڑتا ہے، غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے صاحب، تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ تکلیف خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، حق کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے پھر یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔
والدین، قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لی۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، ایک اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولے، تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ خود کو بدلو، فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے اپنے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ سجدے میں سر رکھا اور مسئلہ حل، یا غفورو، ہر قسم کی پریشانی و مصیبت سے نجات اور کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے سجدے میں سر رکھ کر 101 مرتبہ یا غفورو پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن آدمی پر ایک صدقہ ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس مال کہاں ہے کہ ہم صدقہ کریں؟ ارشاد فرمایا، بھلائی کے دروازے بہت زیادہ ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، بہرے کو بلند آواز سے گفتگو کر کے سنانا، اندھے کو راستہ بتانا، اور حاجت مند کی مدد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب کچھ تمہاری طرف سے اپنی جان پر صدقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کی اہمیت، میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو؟ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورۃ المنافقون۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے، اپنے بیٹے، بیوی، خادم کو کھلانا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک نماز میں شفا ہے۔ نماز خون کی روانی کو بہتر رکھتی ہے، نماز بدن کو ڈھلکنے سے بچاتی ہے، نماز پورا جسم متحرک کرتی ہے، نماز ہاضمہ بہتر بناتی ہے، نماز پڑھنے والا بندہ علاوہ نماز بھی صاف ستھرا رہتا ہے۔ اللہ پاک اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، خوشی کے وقت باجوں کی آواز اور مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ بوڑھے والدین یعنی گھر میں جنت۔ 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو گئی۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس شخص کی؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو گیا مگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ زبان کا غلط استعمال۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم جو بولتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے۔ لوگوں کو جہنم میں چہروں کے بل صرف ان کی زبان کی وجہ سے ہی تو ڈالا جائے گا۔ 2 بیویاں ملیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، دوسرے گروہ کے چہرے آسمان کے بہترین روشن ستارے کی طرح ہوں گے۔ ہر جنتی کو کم از کم 2 بیویاں ملیں گی اور ہر بیوی کے بدن پر 70 نفیس جوڑے ہوں گے، پھر بھی اس کی بلوری پنڈلی سے گودا چھلکتا دکھائی دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد بغض اور کینہ نہیں رکھتے، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رکھنے والی نہیں ہے بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ چہرے پر مارنا بہت بری بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی سے جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے، پاک صاف ہو کر سوئیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کی استطاعت میں ہو کہ وہ رات کو پاک صاف ہو کر ذکر و استغفار کرتا ہوا سوئے تو وہ ایسا ہی کرے، کیونکہ قیامت کے دن روحیں اسی حالت میں اٹھائی جائیں گی جس حالت میں قبض کی گئی تھی۔ گھر میں اکیلے رات نہ گزارو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سفر کرے۔ بیری کے درخت کے انوکھے راز۔ ہر بیری کے درخت پر نیک جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ بیری کے پتوں کے ذریعے جادو سحر کا علاج حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بیری کے پتوں سے میت کو نہلانا، اس میں انوکھے راز ہیں۔ اصل میں بیری کے درخت کو عرشی نسبت حاصل ہے۔ اللہ کے عرش پر بیری کا ایک درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ زمین سے جو بھی اعمال جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹھہرتے ہیں اور پھر عرش معلیٰ پر جاتے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد کیا کریں؟ پہلا، نیک صالح اچھے خواب آنے پر اس خواب پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اس خواب کی خوشخبری اپنوں کو سنائیں۔ ایسے خواب صرف ان سے بیان کریں جن سے آپ محبت کرتے ہوں اور اپنے لیے مخلص سمجھتے ہوں۔ دوسرا، برے شیطانی خواب آنے پر اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ شیطان کے شر سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کریں۔ جب نیند سے بیدار ہوں یا آنکھ کھلے تو اپنے بائیں جانب دل کی طرف والی سائڈ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے 3 بار تھو تھو کریں
یعنی ایسی پھونکیں جس کے ساتھ ہلکی سی تھوک نکلتی ہے. جس کروٹ لیٹتے ہیں اس پہلو کو دوسری طرف کروٹ بدل لیں. اٹھ کر نماز پڑھنے لگیں. وضو کر کے کسی سے بھی اس برے شیطانی خواب کا ذکر نہ کریں. یہودی اپنی قتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لیں. بس مسلمان ان کو خوب قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے پناہ لے گا تو وہ درخت یا پتھر کہے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، تو آ کر اس کو قتل کر دے. مگر غرقد نامی درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے. فجر اور عصر کے بعد ذکر کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں. نیک لوگوں کا تیزی سے دنیا سے جانا. حضرت مداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک لوگ ایک کے بعد دیگرے گزر جائیں گے. اس کے بعد جو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کچھ لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ پاک کو کچھ ذرا بھی پرواہ نہ ہوگی. کھانے کی قدر کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت دار چیز کی عزت کرو. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا رزق چھین لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سامنے کی جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ماں کے جو قریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں. ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں. ماں جن کی زندہ ہوتی ہے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو. قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا 1/4 حق ادا نہ ہوگا. ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے. بیوی کے معاملے میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں. شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہے اور اگر وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر پر اس کے حق کا ادا کرنا واجب ہوگا اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے اور گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں چاہے ماں باپ ہوں. عورت کے ساس سسر کی خدمت کے بارے میں بیان. ایک بات اور سمجھ لیجئے جس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ کہ جب عورت کے ذمہ شوہر کا اور اس کی اولاد کا کھانا پکانا واجب نہیں تو شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں ان کے لیے کھانا پکانا اور ان کی خدمت کرنا بطریق اولا واجب نہیں. ہمارے یہاں یہ دستور چل پڑا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوئی تو اس بیٹے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں ہے اور ہمارا حق پہلے ہے، لہٰذا یہ بہو ہماری خدمت ضرور کرے چاہے بیٹے کی خدمت کرے یا نہ کرے. اور پھر اس کے نتیجے میں ساس بہو بھاوج اور نندوں کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان جھگڑوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. شوہر کیسا ہو؟ ایک خوبصورت نصیحت. ایک شخص نے شادی کے موقع پر بزرگ سے کچھ نصیحت کرنے کے لیے کہا. بزرگ نے یہ جامع نصیحت کی تمہاری جیون ساتھی اپنے شفیق باپ، مہربان والدہ اور جان لٹانے والے بھائی سب کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہے، لہٰذا تم اس کے لیے یہ سب کچھ بن جاؤ. بیوی نازک دل ہوتی ہے. بلا شبہ بیوی صنف نازک ہے. ان کے دل چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں. ناز اور ادا ان کی فطرت میں شامل ہے. ذرا سی خلاف طبیعت بات پر رنجیدہ ہو جاتی ہے. اس لیے خاوند کو اپنی بیوی کی مجموعی کیفیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے. بیوی اپنے پیا کی خاطر اپنا وہ گھر جہاں ناز و نعمت پیار و محبت سے پروان چڑھی ہے
اسے خیر آباد کہہ کر سسرالی گھر میں آ بستی ہے، جہاں اسے نہ صرف اپنے خاوند کی تابعداری کرنی ہوتی ہے بلکہ سسرال کے ہاں بہو کو اپنے شوہر کے علاوہ اس کے والدین اور بہن بھائیوں کا احترام بھی کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سسرال والے اپنی بہو کو بیٹی بنا لیں تو گھر کا ماحول ہمیشہ خوشگوار رہے گا، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی بھی خوشیوں سے بھری ہوگی۔ میاں بیوی میں ہنسی مذاق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی کے طور پر عورتوں کی مذمت میں ایک شعر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھا۔ بے شک عورتیں ہمارے لیے شیطان پیدا کی گئی ہیں، ہم خدا کی شیاطین کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض فرمایا، بلا شبہ عورتیں پھول ہیں جو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور تم میں سے ہر شخص پھولوں کی جانب مائل ہوتا ہے۔ گھر سے جاتے وقت بیوی کو بوسہ دینا۔ حدیث کی روشنی میں شریعت نے کہا کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے اور اگر گھر میں کوئی غیر نہیں تو بیوی سے ملیں تو ایک دوسرے سے مل کر بوسہ لے کر جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرے بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ مرد اور عورت کی کون سی 3 چیزوں پر شیطان کا زیادہ حملہ ہوتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، شیطان کا مرد کی 3 چیزوں پر زیادہ حملہ ہوتا ہے، اس کی نظر، دل، شرمگاہ، اور عورت کی بھی 3 چیزوں پر حملہ ہوتا ہے، اس کی نظر، دل، سرین پر۔ عورت سے مرد کا نصیب کیسے کھلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے ایک نیک عورت کی توفیق عطا فرما دی تو بے شک اللہ نے اس کے نصف ایمان مکمل ہونے میں مدد فرما دی، اور باقی نصف میں اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جیسے اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے، جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب سب تمہارے خلاف ہو جائیں، جسے تمہارے بناؤ سنگار سے نہیں بلکہ تمہاری سادگی سے محبت ہو، اور جو تمہارے جلے ہوئے پراٹھے بھی مسکرا کر کھا جائے اور کہے، ارے واہ، تم نے تو بہت زبردست کھانا بنایا۔ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کی یہ شان نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتا دیا کہ ایک انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہو یا کوئی خوبی نہ ہو؟ لہٰذا برائیوں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دیکھا جائے۔ شوہر کا بیوی کو نظر انداز کرنا اسے اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ شوہروں کے نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کی امانت کے ذریعے انہیں حاصل کیا ہے، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کا جو عہد اللہ نے تم سے لیا ہے اسی کے مطابق عورتیں تمہارے پاس آئی ہیں، اور اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک میں موجود نکاح کے احکام کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورت یا تو خاوند کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ گھر کے اندر اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی، گھر، پیار، محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔
بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ بعض مرد کہتے ہیں کہ بیوی تو دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن والدین، بہن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جیسے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایسی سوچ والے کو کوئی دوبارہ تو کیا پہلی بار بھی اپنی بہن بیٹی نہیں دے گا۔ نہ کسی کے پاس فالتو ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں۔ اگر یہی بات کوئی آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں بولے تو پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں، سب کا اپنا اپنا مقام اور حق ہوتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے زبر کے ذرے میں بھی حکمت چھپی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ درد میں تو ویسے بھی بہت دم ہوتا ہے، انسان کو زندہ رکھتا ہے، کبھی مرنے نہیں دیتا۔ اس دنیا سے اگر درد ختم کر دیے جائیں تو لوگ خوشی سے مر جائیں گے۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ قرآن کو دل کی آنکھ سے اگر پڑھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کا سخت لہجہ صرف کافروں، منافقوں، مشرکوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں اور اللہ کو بھول کر دنیا میں مگن ہو جانے والوں کے لیے ہے۔ کس نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، اس سب کو بھول جاؤ، یہ زندگی ہے۔ اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گی تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گی۔ آدمی اپنے اعمال پر نظر رکھے تو اسے کبھی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ تو اپنے اعمال پر نظر رکھا کر قیامت کے دن کیا اللہ سے یہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ گناہ تو فلاں شخص نے کیے تھے؟ حساب تو آدمی کو صرف اپنا دینا پڑے گا۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اس لباس میں کسی اور کا پیبند لباس کو لباس نہیں رہنے دیتا، چتھڑے بنا دیتا ہے، اور کیا کوئی چتھڑے پہن کر زندگی گزار سکتا ہے؟ انسان کسی دوسرے انسان کو جو سب سے قیمتی چیز دے سکتا ہے وہ اس کا وقت ہے۔ اللہ کے پاس جو بہترین چیز انویسٹ کروا سکتا ہے وہ دوسرے انسان کو دی جانے والی مسکراہٹ ہے۔ انسانوں کو دیا جانے والا وقت، ان کی چیزوں پر کھلائی جانے والی انویسٹمنٹ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسروں کی راہ سے چنے جانے والے کانٹے خدا کو پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ آپ کے محبوب کو آپ کے نکاح میں لے آئے۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعویٰ عزم ہو سکتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ میم کے بعد نون آتا ہے تو محبت کے بعد نکاح آنا چاہیے۔ بنت حوا کے لیے کیا یہ اہمیت کم ہے کہ ابن آدم اس کے بغیر نامکمل ہے؟ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ کمظرف انسان سے اچھی توقع رکھنے سے بہتر ہے کہ آدمی کسی 100 سالہ پرانے کچرے کے ڈھیر سے کچھ اچھا ملنے کی امید رکھے۔ جیسے دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی جڑی ہوئی ہے اور شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ دونوں جہانوں کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔
ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دیتا ہے تو وہ رشتہ بہنوں کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین میری سب بہنوں کو سلامت رکھے، آمین۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ بابے نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا کہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ زندگی کتوں والی ملی اور حساب انسانوں والا دینا ہوگا۔ اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کے لیے ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ فطرت کے عطیات میں سب سے بڑا عطیہ پرسکون نیند ہے۔ میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم درود شریف پڑھو، باوضو بیٹھے رہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں پر رحمتیں کرو اور دشمنوں کو معافی دو اور دوستوں سے معافی مانگو۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ شاعر صرف جاگتا ہے، باقی کام رات خود کرتی ہے، فقیر بیدار ہوتا ہے، فقر خود نازل ہوتا ہے۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ بدفطرت کون ہوتا ہے؟ جس کو بندے پسند نہ آئے اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ ماں چاہے جیسی ہو وہ آپ کی عاقبت ہے۔ ماں بھی انسان ہے، لیکن اگر وہ دعا کرے گی تو آپ خدا کو پا جاؤ گے۔ لوگوں کو معاف کر کے بے شک بے وقوف بن جاؤ، لیکن یہ سب سے بڑی دانائی ہے۔ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح ضروری ہے۔ بلند فطرت انسان پست حالات سے گزرے تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا۔ بدبخت نظاروں کا متلاشی انہی بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ خدا کی لعنت ہو شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ نوکروں کے ساتھ آقا نہ بنو، انسان بنو۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرے تو وہ ڈر جاتی ہے۔ میرے الفاظ گندے نہیں، تمہاری سوچ گندی ہے۔ میرے الفاظ صرف ننگے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنا دوست بنایا، اپنے ضمیر کی مسجد کا امام نہیں۔ اس بات کا رنج نہیں کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، رنج اس بات کا ہے کہ ڈھنگ سے نہیں مارتے، اوچھا وار کرتے ہیں۔ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا۔ چور نے چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر کنویں میں گر گیا۔ لاش نکالی گئی تو کنویں کا پانی میٹھا تھا، ساتھ ہی قبر پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور کنویں کا پانی شفا بخش قرار پایا۔ میں ایسی
محبت کو نہیں مانتا جس کا آغاز مرد کی طرف سے ہو۔ دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اے موت، تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا۔ یا اللہ ہر ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ طوائف کے جنازے کو کوئی نہیں پڑھنے جاتا، مگر اس طوائف کے پاس جانے والوں کے جنازے پر سب لوگ جاتے ہیں۔ انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں کچھ مدد نہیں کر سکتی۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان خلا کا نیکیوں سے بھرنا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہنا آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس دعا سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر قسم کے عیوب سے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے 1000 نیکیاں ہر روز کرنے سے؟ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں میں سے پوچھا، کیوں کر ہم سے کوئی 1000 نیکیاں کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہے تو 1000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی اور 1000 گناہ اس کے مٹائے جائیں گے۔ بے بسی اور دشمن کے شر سے بچنے کی دعا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا حسبی اللہ و نعم الوکیل تھا، یعنی میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان اور بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا خدا کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے نفس کی محبت پر ترجیح دی،
اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی اذیت سے محفوظ فرمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی دن امر خلافت پر فائز کرے اور منافقین ارادہ کریں کہ تمہاری قمیص خلافت جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہنائی ہے تم اس کو اتار دو تو اسے ہرگز نہ اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کا حق ادا کر دیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق سے بڑھ کر میزان میں بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال آنے لگا کہ یہ اسے یعنی پڑوسی کو مال وراثت میں حصے دار بنا دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک معاملہ میں نرمی برتنے کو پسند کرتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے دینے سے ہاتھ روک لیا، بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تقدیر پر صبر کرو اور اگر مگر سے گریز کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور و ناتواں مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ تم اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے اور عاجز نہ بنو۔ اگر مغلوب ہو جاؤ تو کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا کیا، اور لفظ اگر مگر سے گریز کرو، کیونکہ اگر مگر شیطان کے کام کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پس بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کھلی سچائی کو جھٹلانے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور ان کے لیے بالخصوص آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ان کا فیصلہ باہمی مشورہ سے ہوتا ہے، اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی، اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ اے چادر اوڑھنے والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں۔
اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ بے شک نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ نہ دیا، اور ہم نے ہی اس میں تمہارے لیے روزی کا سامان بنایا، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کرو اپنے رب کا سانسوں کے ساتھ دل میں بغیر آواز نکالے، عاجزی اور خفیہ طریقے سے صبح اور شام ذکر کرو، اور غافلین میں سے مت بنو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا، اور صرف جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں، اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ اگر کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ بھرنے ہیں، اپنا برش دوسروں کے ہاتھوں میں مت دو۔ کبھی کبھی اپنے ہی الفاظ خود کے لیے زہر ثابت ہوتے ہیں۔ کچھ باتوں کا مطلب، کچھ مطلب کی باتیں، جب سے فرق سمجھا زندگی آسان ہو گئی۔ بڑی سادگی سے ہو گئے ہیں گم تیرے راستے، تیرے رابطے اور تم۔ میرے لفظوں کو ایسا درد دے یا رب، لوگ واہ نہ کریں پرواہ کریں۔ کتنی آسانی سے کچھ لوگ گنوا دیتے ہیں اتنی مشکل سے کمائے ہوئے مخلص رشتے۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر تو آپ دنیا سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ بھی ویسے ہی مخلص ہو جیسے آپ دنیا سے ہو تو یہ آپ کی بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہو کہ شیر کو مجھے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ میں بھی شیر کو نہیں کھاتا۔ 8 چیزیں آج ہی چھوڑ دیں، غیر ضروری سوچنا، تبدیلی سے ڈرنا، ماضی میں زندہ رہنا، ہر کسی کو خوش کرنا، اختلاف سے ڈرنا، سوچنا کہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں، سوچنا کہ آپ پیچھے ہیں، اپنی خوشیاں دوسروں کے لیے قربان کرنا۔ اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دیں کیونکہ ان کی دنیا ہی بڑی محدود ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہو کر بچوں پر ختم۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھیں تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز بڑے زور کی سنی دروازہ کھلنے کی، اور اپنا سر اٹھایا۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں لیکن وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پر رکھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ خود پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے، خود سے توقعات لگانا چاہیے۔ کسی دوسرے سے لگائی گئی توقعات ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، پر جب اپنے لیے آواز اٹھائیں تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ کچھ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے تو دنیا کا ہر سکھ چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر انہیں دنیا کا ہر دکھ دینا ان کا فرض ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑے گا۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ دوسروں کے غم سے بے غم ہو جانا انسانیت نہیں۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔ کسی نے پوچھا تمہارا شوق کیا ہے؟ میں نے ہنس کے کہا نفرت کرنے والوں سے محبت کرنا۔ آگ اپنے ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ دوسروں کے گھر کو آگ لگانے والوں کے اپنے گھر بھی جلا کرتے ہیں۔ پریشان نہ ہو، کچھ لوگ پیدا ہی بکواس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ ساری عمر دوسروں کی کردار کشی، طعنہ زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ انسان کو تھوڑا سا سخت دل ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پرانا زخم بھرتا نہیں کہ لوگ نیا زخم دے جاتے ہیں۔ منافقت کفر کا وہ دوگلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ بڑا پتھر کسی کو ٹھوکر نہیں لگاتا، ٹھوکر لگانے کے لیے اسے راہ کا چھوٹا پتھر بننا پڑتا ہے اور چبھنے کے لیے کنکر۔